بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ردیف۔ ردیف کے لفظی معنی: ردیف ایسے کلمات کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائیں۔ ردیف عام طور پر ایک لفظ اور کبھی ایک سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ غزل یا قصیدے میں ردیف کا ہونا لازم نہیں۔ جن غزلوں یا قصائد میں ردیف کا استعمال ہو انہیں مرادف کہتے ہیں، اور جن میں ردیف کا استعمال نہ ہو انہیں غیر مرادف غزلیں کہتے ہیں۔ تو انتہائی سادہ الفاظ میں ردیف کی تعریف آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ردیف سے مراد ایسے الفاظ جو ایک غزل یا قصیدے کے ہر شعر میں بار بار من و ان دہرائے جائیں، یعنی جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں نہیں ہوتا کی ردیف ہے۔ اسی طرح یہ سارے اشعار اگر آپ دیکھیں تو ذکر اغیار سے ہوا معلوم، عرف ناز سے برا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ان تمام اشعار میں نہیں ہوتا الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں، تو اس کو ہم اس غزل کی ردیف کہیں گے۔ آپ جب بھی ردیف کی مثال لکھیں تو کوئی ایسا شعر ردیف کی مثال میں لکھیں جس کے دونوں مصرعوں میں، جیسے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا، تو آپ اس طرح کی مثال لکھیں جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں بھی یہاں پہ کرے کوئی ردیف ہے۔ تو اس طرح آپ بھی ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جن کے دونوں مصرعوں میں، یا پھر آپ یہ دیکھیے ایک اور شعر ہے: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو اس مثال میں یاد آتے کی ردیف ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ اور بھی بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ کو جو سوال آئے گا وہ 4 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جس میں آپ نے تعریف لکھنی ہوتی ہے اور 2 مثالیں دینی ہوتی ہیں۔ آپ کو شعری مثالیں دینی ہوتی ہیں اور اس صورت میں 2 نمبر تعریف کے ہوتے ہیں اور 2 نمبر مثالوں کے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی سی بھی آسان 2 مثالیں یاد کر لیجئے۔ یقیناً آپ کو ردیف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے قافیہ۔ قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا ہے۔ اصطلاح میں قافیہ سے مراد ہم آواز الفاظ ہیں جن کا استعمال مصرعے کے آخر میں ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر غزل میں ردیف موجود نہ ہو تو قافیہ مصرعے کے آخر میں ہوتا ہے۔ آپ مثال پہ غور کیجئے: یہ آرزو تھی گل کو تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے۔ تو اس میں آپ دیکھیے روبرو اور گفتگو یہ دونوں عام آواز الفاظ ہیں، یا پھر پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کبھی حبیب کی
یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو مثال میں روبرو، گفتگو، آرزو، اور اسی طرح یہ جو جستجو کے الفاظ ہیں یہ سارے قافیے کے طور پر استعمال ہوئے۔ آپ قافیے کے لیے بھی مثال ایسی ہی دیں جس کے دو مصروں میں دو ہم قافیہ الفاظ موجود ہوں۔ جیسے ایک مثال یہاں آپ دیکھیے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ تو دکھایا اور بجھایا اس مثال میں قافیے کی مثال ہے۔ آپ اس کے لیے آپ قافیہ اور ردیف کے لیے ایک ہی اگر اشعار یاد کر لیتے ہیں تو اس میں ردیف بھی موجود ہوتی ہے، قافیہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ ایسے آسان اور سادہ سے شعر یاد کر سکتے ہیں۔ قافیہ بھی یقیناً قافیہ کو یاد رکھنے کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہو، دونوں مصروں میں ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطلع۔ قواعد کی روح سے مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا وہ نقطہ جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ اور ادبی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مطلع نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلع کے لیے کیا شرط لازمی ہے کہ اگر اس کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا لازمی ہیں۔ اگر پہلے مصرے ہم قافیہ نہیں تو اس کو پہلا شعر، یعنی کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اگر نہیں ہیں تو پہلا شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مطلع نہیں کہیں گے۔ مطلع کے لیے مثال میں آپ دیکھیے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی ہے تو کہاں آتے آتے۔ اب دا کے اس شعر میں یہاں اور کہاں یہ تو قوافی ہیں، یعنی قافیہ ہیں، جبکہ آتے آتے اس میں ردیف ہے۔ تو غزل کے مطلع کے لیے کیا شرط ہے؟ قافیہ اور ردیف، یعنی قافیہ لازمی ہونا چاہیے، ردیف اگر نہ بھی ہو تو اس کو ہم پھر بھی مطلع کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاں مطلع ٹوٹ رہا ہو، یعنی اگر ایک غزل میں فرض کریں کہ پہلا شعر بھی مطلع کے معیار پر پورا اتر رہا ہے اور دوسرا بھی مطلع کے معیار پر پورا اتر رہا ہے، تو اس کو مطلع اول، پہلے کو مطلع اول اور دوسرے کو مطلع ثانی کہیں گے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے بعد آنے والا جو شعر ہے، مطلع کے بعد آنے والا شعر، اگر وہاں مطلع نہیں ہے تو اس کو اس نے مطلع کہتے ہیں، یعنی جہاں مطلع ٹوٹ رہا ہوتا ہے وہاں اس شعر کو، جہاں پہ مطلع ختم ہوا اس سے اگلے شعر کو ہم اس نے مطلع کا شعر کہیں گے۔ مطلع یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے مقطع۔ مقطع کے لفظی معنی، لفظ جو ہے وہ قطع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کاٹنا یا ختم ہونے کا مقام۔ قواعد کی روح سے یہ اس میں ظرف مکان ہے۔ ادب کی روح سے غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہ آئے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو مقطع کے لیے کیا شرائط ہیں؟ غزل کا آخری شعر ہو اور شاعر نے اپنا اس میں تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے، ہم کہتے نہ تھے درد میاں چھوڑ یہ باتیں، پائی نہ سزا اور وفا کیجئے اس سے۔ درد یہاں پہ تخلص استعمال ہوا ہے، شعر خواجہ میر درد کا ہے۔
اسی طرح ایک اور مثال، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. تو یہ بھی میر تقی میر کا غزل کا شعر ہے اور مقطع کا، اور اس میں تخلص میر استعمال ہوا. اور اس کے بعد ایک اور مثال بھی ہے، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ بھی شعر مومن خان مومن کا ہے اور اس میں مومن کا تخلص استعمال ہوا ہے. عزیز طلباء، آج یقیناً آپ کو شعری اصطلاحات سمجھ آ گئی ہوں گی. آج کا ہمارا یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم نیکسٹ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر بچوں کسی قسم کا کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور آپ کو ان کا آنسر ضرور ملے گا. اللہ حافظ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.